یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 28ویں سے 30ویں آیت تک۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل یوحنا رسول کی معرفت اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ آئے مسیح تیری تعریف ہو۔ مہربانی سے تشریف رکھیے۔ یسوع مسیح کا 5واں کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل 6 گھنٹے یسوع صلیب پر لٹکا رہا ہے، صبح 9 بجے سے 3 بجے دوپہر تک، اور 6 گھنٹے میں اس نے یہ کلمہ بولا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصلوبیت کے دوران یسوع کو 2 طرح کی میں پیش کی گئی۔ پہلی میں کا ذکر ہم مرکز 15ویں باب کی 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں سپاہیوں نے اسے مر سے ملی ہوئی میں آفر کی ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ بالکل مصلوبیت کے آغاز میں اس کو مر سے ملی ہوئی میں پیش کی گئی، مگر یسوع نے اس کو پینے سے انکار کر دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ سوچی جاتی ہے کہ مر نشہ آور ہے، اور آج بھی بہت ساری ادویات مر سے بنائی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی اسے پین کلر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مرنے والا شخص انتہائی درد میں مبتلا، اس کو مر دیا جاتا تھا تاکہ وہ درد سے آزاد ہو۔ یہاں رومی ایگزیکیوشنرز، جلاد، یسوع کو یہ میں مر سے ملی ہوئی میں اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا اس کی درد کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ہیومینیٹیرین کام نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کیونکہ جو شخص صلیب پر ہوتا تھا انتہائی تکلیف اور ایگنی میں اس کو گھنٹے لگتے تھے مرنے میں، بعض اوقات پورا دن۔ اور دوسری طرف رومی سپاہیوں کے لیے یہ روز کا کام تھا۔ ہر روز بہت سے لوگوں کو مصلوب کیا جاتا تھا، اور یہ مر سے ملی ہوئی میں دیا کرتے تھے تاکہ یہ شخص جو تکلیف میں ہے چیخ و پکار نہ کرے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے کہ یسوع نے اس میں کو پینے سے انکار کیا ہے۔ وہ ساری دنیا کے گناہوں کی قیمت ادا کرتے ہوئے، سزا کو اپنے اوپر لیے ہوئے، وہ اس قیمت کو پین کلر پی کے ایک ڈرگ کو لے کر نہیں ادا کرنا چاہتا، بلکہ ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر اس نے گناہوں کی سزا کی شدت کو برداشت کر کے، اس کا تجربہ کر کے اس قیمت کو ادا کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
اس میں کو جس کا ذکر یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 28ویں 29ویں آیت میں ذکر ہے، جس کو سرکہ کہا گیا۔ اگر آپ کے پاس انگریزی کی بائبل NIV نیو انٹرنیشنل ورژن ہو تو اس میں اس کو وائن ونیگر کہا گیا۔ اگر نیو لیونگ ٹرانسلیشن ہے تو اس میں سور وائن کہا گیا، کھٹی کھٹاس والی میں۔ اور رومی سلطنت میں 300 سالوں سے اس میں کو پیا جا رہا تھا۔ اس کو پوسکا بولتے تھے، یونانی بھی اس کو پیتے تھے۔ اس کو آپ کینٹین ڈرنک کہہ سکتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا روزمرہ کا مشروب تھا اور رومی سپاہی اس کو پیتے تھے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، مگر اس میں سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ ایک بڑے اچھے الفاظ، قیمتی الفاظ ہے ہمارے لیے غور کرنے کے لیے، اور وہ انگر اینڈرسن جو یونائٹڈ نیشنز کا انوائرمنٹ چیف ہے، اس نے ان دنوں میں کہا کہ نیچر از سینڈنگ اے میسج ود دی کرونا وائرس اینڈ ود دی آن گوئنگ کلائمیٹک کرائسس۔ فطرت ان دنوں میں وبا ہے، بیماری ہے، ہمیں ایک پیغام بھیج رہا ہے۔ اور ایک خادم نے کہا کہ فطرت کا کریٹر پیغام بھیج رہا ہے، جس نے فطرت کو بنایا ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسیح یسوع کے صلیب پر چڑھے ہوئے کو جب دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قیمت ادا کی، ہوش و حواس میں رہ کر سزا کو اپنے اوپر لیے ہے، تو پھر ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ بطور سیویئر اس کو ماننے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا دل دینے کی ضرورت ہے، اس کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت، اور اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو میرا خداوند بن۔ اور یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے ایسے شخص کے لیے جو جانتا ہے یسوع کے کفارے کو اور وہ قیمت جو اس نے ادا کی، اور پھر بھی وہ خداوند یسوع کے پاس نہیں آتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے حضور کہ اے خداوند، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کی معافی کے لیے قیمت ادا کی ہے، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے خداوند تو میرے گناہوں کو معاف کر، اور میں تجھے اپنا خداوند قبول کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آج یہ ذمہ داری ہے چرچ کے پاس کہ وہ کریٹر کے اس میسج کو، اس پیغام کو وہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ آج سب سے بڑی چیریٹی یہ ہے کہ ہم زندگی کی روٹی دوسروں تک پہنچا سکیں۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں طوفان آنے سے پہلے اور طوفان آنے کے بعد طوفانوں کے درمیان میں چرچ کا کام کیا رہا ہے۔ Remember, the job of the church in the midst of storms is to build an ark. وہ ہے کشتی کو بنانا، اور ہم اس کو نوح کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب نوح نے کشتی بنائی تو نمبر 1 سب سے پہلے وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، توبہ کرو اور بچ جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی حفاظت کی تیاری کر رہا تھا، بچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو آج
ہمارے پاس یہ بھی اہم ذمہ داری ہے کہ طوفان کے درمیان میں ہم کشتی بنائیں، پروکلیم کریں، اعلان کریں کہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور دوسری طرف تیاری کریں، تیار ہو جائیں، اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں، خداوند کے کلام کی فرما برداری کریں۔ اور جب ہم نوح کے لیے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 6 باب 9 آیت، تو نوح کیسا تھا؟ مرد راست باز، پھر بے عیب یعنی دیانتدار، مین آف انٹیگریٹی، اور پھر وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، یعنی وہ خدا کے ہر منصوبے کی فکر کرتا تھا، سنتا تھا، دھیان کرتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ اور آخری پیغام جو مجھے مسیح کے 5ویں صلیبی کلمے سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہم حلیم ہوں اور انسان کی قدر کریں۔ یسوع جب صلیب پر یہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو ذرا غور کیجئے، یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہر ایک چیز خدا کے کلمے یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ ہر ایک سمندر، دریا، آئس برگ، گلیشیئرز، ہر چیز مسیح یسوع کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ ہر ایک پانی کا قطرہ جو آج آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ یسوع کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ H2O is his creation۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع پیاسا ہے، اس کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی اس کو پانی دینے کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں کیونکہ باڈی فلوئڈز اس کے ضائع ہو رہے تھے اور ناقابل برداشت پیاس میں تھا وہ، تو بھی جب وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے میں پست ہوا۔ I have forsaken my privileges. I have forsaken my rights. اگر وہ چاہتا تو اس وقت بارش ہو سکتی تھی، اگر وہ چاہتا تو پانی مہیا ہو سکتا تھا، لیکن یسوع پست ہوا تاکہ ہمارے لیے نجات کے دروازے کو کھول سکے۔ اور میں اس سے ایک بات سیکھتا ہوں کہ ہمیں پست ہونے کی ضرورت ہے مسیح کو دیکھتے ہوئے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں گھمنڈ اور غرور کو چھوڑ کر حلیم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھمنڈ اور تکبر کی حالت میں ہم دوسروں کے لیے برکت کا سبب نہیں بن سکتے۔ میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں سی ایس لوئس کی ایک کوٹیشن جو وہ میئر کرسچینٹی میں کہتا ہے، کہتے جب تک آپ پراؤڈ ہیں، جب تک سیلفش ہیں، اس وقت تک آپ خدا کو قطعی، تھوڑا نہیں قطعی نہیں جان سکتے، کیونکہ ایک مغرور شخص ہمیشہ دوسری چیزوں اور لوگوں کو کم تر جانتا ہے اور وہ اپنے سے بالا تر کو دیکھ نہیں سکتا۔ We need to humble ourselves. Jesus' cry on the cross that I am thirsty is also a cry to us that we need to humble ourselves. اور ان دنوں میں ضروری ہے کہ ہم ریلیٹ کریں دوسروں کے ساتھ، قدر کریں، رونے والوں کے ساتھ روئیں۔ ہمیں کیسے رات کو نیند آ جاتی ہے۔ ابھی میں ورلڈ میٹرز ایک ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھ رہا تھا، about 1 lakh people، 1 لاکھ لوگ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے دنیا میں۔ رونے کا وقت ہے خداوند کے حضور۔ اگر کوئی محتاجی کی حالت میں ہے
تو اس کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے، حلیمی ایک روحانی خوبصورتی ہے جو جسمانی دنیا میں جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتی، لیکن ہم خداوند کے حضور آئیں، آئیے ہم دعا کریں اور اس وقت ہم پست ہوں۔ اے خداوند، ہم تیرے حضور حلیم اور خاکسار ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم تو کچھ بھی نہیں، تو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو ابھی تو نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو پست کر دیا۔ خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم پست ہوں اور تجھ پر ایمان لائیں اور تیری سچائی کو دنیا کے ساتھ بانٹنے والے ہوں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔